کسی گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ صبح سویرے اٹھ کر وہ سڑک کنارے موجود برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ جاتا اور آواز لگانا شروع کر دیتا، جو چاہو گے وہ ملے گا، جو چاہو گے وہ ملے گا۔ پاس سے گزرتے ہوئے لوگ اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دیتے، اسے پاگل سمجھتے اور اس کی باتوں پر ہنستے ہوئے گزر جاتے۔ ایک دن حسب معمول وہ زور زور سے چلا رہا تھا، جو چاہو گے وہ ملے گا، جو چاہو گے وہ ملے گا۔ ایک نوجوان آدمی نے پاس سے گزرتے ہوئے اس کی بات سنی تو نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا، وہ اس بوڑھے آدمی کے پاس چلا گیا۔ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جو چاہو گے وہ ملے گا، تو کیا جو میں چاہتا ہوں وہ آپ مجھے دے سکتے ہو؟ بوڑھے آدمی نے کہا کہ ہاں یہ سچ ہے، جو بھی تم چاہتے ہو وہ میں تمہیں دے سکتا ہوں، بتاؤ کہ تمہیں کیا چاہیے۔ نوجوان لڑکے نے کہا کہ میری ایک ہی خواہش ہے کہ میرے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہو، میرا ہیرے جواہرات کا بزنس ہو اور میں ہیروں کا، ڈائمنڈز کا ایک بہت بڑا تاجر بن جاؤں۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں مل جائے گا، لیکن تمہیں ویسا ہی کرنا پڑے گا جیسا میں کہوں گا۔ میں تمہیں ایک خاص قسم کا ہیرا اور ایک موتی دوں گا، جو نہ صرف بہت قیمتی ہوں گے بلکہ تم ان کے ساتھ آسانی سے بہت سارے ہیرے اور قیمتی موتی بنا سکو گے۔ نوجوان لڑکا یہ سن کر حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ بوڑھے آدمی نے کہا اب اپنے دونوں ہاتھ آگے کرو۔ بوڑھے آدمی نے اس کے دائیں ہاتھ پر اپنی ہتھیلی رکھی اور کہا، یہ لو بیٹا، یہ دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ہے اور اس کا نام ٹائم ہے۔ اس کو اپنی مٹھی میں مضبوطی سے پکڑ لو اور اسے ہاتھ سے کبھی بھی چھوٹنے مت دینا۔ اگر تم نے اس کی قدر کی، اس کا صحیح استعمال کیا، تو تم اس کے ساتھ جتنے چاہو ہیرے بنا سکتے ہو۔ نوجوان لڑکا حیرت سے بوڑھے آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے آدمی نے اس کے بائیں ہاتھ پر اپنی دوسری ہتھیلی رکھی اور کہا، بیٹا یہ دنیا کا دوسرا قیمتی ترین موتی لو۔ لوگ اسے صبر کا نام دیتے ہیں۔ جب تمہیں ٹائم دے کر بھی مطلوبہ رزلٹ نہ ملے تو پھر صبر کے قیمتی موتی کا استعمال کرنا۔ جب بھی تمہارے کام میں رکاوٹ آئے، مشکلات آئیں، ناکامی ملے تو صبر کرنا، ہمت نہ ہارنا، کوشش کرتے رہنا۔ ہمیشہ یاد رکھنا، جس کے پاس صبر کا قیمتی موتی ہوگا وہ زندگی میں جو چاہے حاصل کر سکتا ہے۔ وہ لڑکا بوڑھے آدمی کی بات کی گہرائی کو سمجھ گیا۔ اسے زندگی کا ایک بہت بڑا سبق مل چکا تھا۔ دوستو، زندگی میں اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ گول سیٹ کرتے ہیں، زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن ان دو قیمتی موتیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ وہ اپنے ٹائم کی قدر نہیں کرتے اور ہمیشہ پہلی ناکامی پر ہی ہار مان جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی ناکامیوں پر ہی دل چھوٹا کر لیتے ہیں، جیتنے کی، آگے بڑھنے کی امید چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک کام میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو اسے دور کرنے کی بجائے ہار مان کر کوئی دوسرا کام شروع کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ کامیاب اور ناکام آدمی میں سب سے بڑا فرق یہی ہوتا ہے کہ کامیاب آدمی اپنے ٹائم کو ہینڈل کرنا سیکھ جاتا ہے، اس کا بہترین استعمال کرتا ہے اور اپنی ناکامیوں پر صبر کرتا ہے، ان سے سیکھتا ہے اور انہیں کامیابی میں بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی لیے وہ زندگی میں جو چاہے حاصل کر لیتا ہے۔ اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو، لرن کرو۔